بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے جو نام ہے ان میں سب سے پہلا نام محمد ارقم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرعون کے سر میں 400 سال تک درد نہیں ہوا، کیا ہوا؟ بس یہ تو ایسے ہی ہے، فرضی بات معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ان کا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ جس مہینے کے روزے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، جیسے شوال کے 6 روزے کسی نے شوال کا 3 روزہ رکھا اور 3 روزہ اس نے چھوڑ دیا کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے، اگر وہ یہ 3 روزہ دوسرے مہینے میں رکھے گا تو کیا اسے شوال کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی اور شوال کے روزہ ادا مانے جائیں گے؟ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شوال جو کہلاتے ہیں وہ اگر ہم نہیں رکھ سکے بعد میں رکھیں تو کیا یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ دیکھیے، اول تو شوال کے روزے کے بارے میں بھی بعض علماء کو اشکال ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ مفتی ظہر ولی صاحب پڑوس کے ملک کے بڑے عالم ہیں، اس کو سنت نہیں مستحب قرار نہیں دیتے تھے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پھر وہ کہ ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جو اس طرح استحبابی چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی، سنت اور نوافل کی کوئی قضا نہیں ہوتی، لہذا اس قضا رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ قضا مانا جائے گا۔ البتہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی معمول ہو اور وہ چھوٹ جائے بعد میں اس کو رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کوئی بھی معمول ہو، کوئی وظیفہ ہے، کوئی معمول ہے، اگر اس کا ہے اور بعد میں رکھ لے تو یہ بہتر ہے، لیکن اسے قضا نہیں کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ قضا کا کوئی ایسا شرعن حکم ہے، لہذا رکھ لیں تو نہ رکھیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد محسن، یہ پوچھتے ہیں کہ کمپنی کے مال کو کاپی بتا کر بنانا اور بیچنا کیسا ہے؟ غلط ہے بھائی، یہ فراڈ ہے، چیٹنگ ہے۔ ارقم ایجاد یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی طالب علم خوراکی فیس مدرسے میں پورے سال کی اخیر میں یعنی شعبان المعظم میں دے تو کیا فیس مانی جائے گی؟ اور کیا اس نے پورے سال امداد پیسے سے کھایا؟ یہ انتظامی امور سے متعلق یہ سوال ہے۔ انتظامی امور کا مطلب یہ ہوا کہ مدرسے کا جو مینجمنٹ ہے وہ اگر یہ منظور کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چاہے سال ہو چاہے مہینہ ہو، اسے پیمنٹ تو بعد میں کرنا، مہینے بھر بھی اگر کھائے گا تو پیمنٹ تو بعد میں کر رہا ہے وہ، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ زکوٰۃ کھا رہا ہے، بلکہ جو کھا رہا ہے وہ قرض سمجھا جائے گا، وہ گویا وہ قرض مدرسے کا یا محتمم کی طرف سے ہوا اور بعد میں اس نے اس قرض کو ادا کر دیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ کھا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چاہے پورا سال ہو یا پورا مہینہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو پیسہ دینے سے پہلے جو کھا رہا ہے یہ مینجمنٹ کے اعتبار سے سمجھا جائے گا کہ یہ بطور قرض کہ اس نے وہ چیز لی ہے، کھایا ہے، اس کا قرض مدرسے کے ذمے اور بعد میں وہ مدرسے کو وہ قرض ادا کر رہا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کھانے والا نہیں کہیں گے۔ زیدان وسیم کانپور یہ پوچھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر کوئی پڑھنا بھول جائے اور فوراً سجدے میں چلا جائے تو کیا سجدہ ایسا واجب ہے؟ دعا پڑھنا مستحب ہے، لیکن سنن و نوافل میں، فرض میں ہمارے حناف کیا وہ دعا نہ پڑھنا بہتر ہے، خاص طور سے اگر جماعت کی نماز ہے امام کے لیے، یا اور سنت اور نوافل میں پڑھے، لہذا جب مستحب ہے تو چھوڑ دے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ سجدہ سہو تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نوافل میں بہتر ہے کہ وہ نوافل اور سنن میں اہتمام کر لے، لیکن فرد میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سیف بھویشور یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر میرا کوئی دوست برتھ ڈے پارٹی کی دعوت دے تو اٹینڈنٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، مت جائیے، آپ منع کر دیجئے کہ یہ اسلامی تہذیب و کلچر کے خلاف ہے اور پیسے کی بربادی ہے، وقت کی بربادی ہے، دوسروں کے تہذیب کو اپنانا ہے، اس لیے صاف انکار کر دیجئے، مت چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ سے وہ ناراض نہیں ہوگا، بلکہ بظاہر ناراض بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے، بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ کوئی بات نہیں، آپ نہیں آئے، یہ اس کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنے گا، مت جائیے آپ۔ دوسرا سوال یہ کہ اونو کر کے کارڈ کا گیم ہے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے، اس میں طرح طرح کے کلر کارڈ ہوتے ہیں، اس کا کھیلنا جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم کو معلوم نہیں کہ یہ کون سا گیم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسری خرافات سے یہ پاک ہے، جیسے پبجی وغیرہ میں ہے، یا اس میں پیسے نہیں لگتے، یا کوئی یعنی مقابلہ نہیں ہوتا، پیسے کی ہار جیت نہیں ہوتی، وقت کی بربادی، تب بھی کم سے کم گیم میں وقت کی بربادی تو ہے ہی ہے، اس لیے گیم سے ہٹ کر فزیکل کھیلیے۔ کراہت میں کوئی کراہت ہے، آپ اسے تحریمی نہ کہیں، تنزیہ کہیں، لیکن کراہت سے خالی نہیں، اگر سادے گیم میں تب بھی کراہت سے خالی نہیں ہے،
آپ فزیکل کھیلیں، اس میں وقت اور صلاحیت کو برباد نہ کریں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ یہ گیم تمام آلائشوں سے پاک ہو۔ مجاہد الہی یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام و حدیث میں ہے کہ کعبہ کی طرف تھوکنے والے کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا وہ تھوک اس کے چہرے پر لگا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے، کعبے کی طرف تھوکنا یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ احتیاط کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ کعبے کی طرف نہ تھوکے۔ لیکن اگر کسی نے تھوک دیا بے خیالی میں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کو ذہنی میں نہیں اس نے تھوک دیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے معلوم ہے ادھر قبلہ ہے، اسے یاد ہے تھوک دے گا تو بے ادبی یا احتیاط کے خلاف ہے، باقی ایسی کوئی وعید نہیں ہے۔ کوشش کرے کہ اس طرف نہ تھوکے، اور بے خیالی میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے جب بھی آدمی ادھر ادھر تھوکتا ہے تو وہ کوئی سمت اسے ذہن میں نہیں رہتی کہ ادھر پچھم ہے، ادھر پورب ہے، ادھر دکھن ہے، ادھر کیا ہے، بس اس نے پیک کر دیا۔ خالد حسین کامنٹ کرتے ہیں یہ کہ عالم ارواح کیا ہے، عالم ارواح کہاں ہے؟ ممکن ہے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو میں یہ سوال آیا ہو تو کامنٹ کیا انہوں نے۔ عالم ارواح ایک ایسی دنیا کا نام ہے جو روح دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے جہاں ہماری روح تھی وہ عالم ارواح کہلاتی۔ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ حصی طور پر نہ معنوی طور پر ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ بس دنیا میں آنے سے پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، وہ کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ نام سیف یہ پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جبل احد کو جنت کا پہاڑ کیوں کہا؟ کہ اللہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جبل عور کو جہنم کا پہاڑ کیوں کہا؟ بھائی ہمیں اتنا معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبل احد جبل یحبنا، کیا ہے یہ احد ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور احد پہاڑ کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے، ایک باقاعدہ غزوہ احد۔ بس اتنا معلوم ہے، باقی یہ روایتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو وہ روایتیں ہمیں بھیجیے تو ہم اس کی تحقیق کر کے بتائیں کہ وہ کس درجے کی ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے آخری نام ہے ببلو۔ کہتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پورا تھا، اس پر ایمان نہیں ہے تو جہنمی؟ اگر مان لیجئے کہ نبی کو علم غیب، یہ سب ایسی بحثیں ہیں جن پر بہت کچھ کہا جا چکا، لکھا جا چکا، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نیٹ پر سرچ کر لیں، آپ کو سب طرح کی ہر طرح کی چیزیں مل جائیں گی۔ دوسرا سوال ہے کہ ہم ٹرین پر سفر کر رہے تھے اور اسٹیشن پر رکے تھے اور عشاء کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ کانپور اسٹیشن کے باہر ہی مسجد ہے، اس لیے جا رہے تھے تو پاپا نے ہم کو منع کر دیا اور نہیں جانے دیا، تو گناہ ہم کو ہوگا یا پاپا کو ہوگا؟ ہم نے سمجھایا لیکن گالی ہی پڑی، یعنی پاپا نے ڈانٹ دیا۔ اصل میں آپ سفر میں ہیں اور جب آپ اسٹیشن پر رکے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو ٹرین پکڑنا ہے۔ اگر پیچھے تو کوئی ٹرین آ رہی تو پتہ نہیں کس وقت آ جائے، اسی ٹرینوں کو پکڑنا، تو ایک افراتفری کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کے جو پاپا نے منع کیا وہ اس لیے کہ ممکن ہے آپ باہر جائیں، ٹرین چھوٹ جائے، بد نظمی ہو، بے فکری ہو، اس لیے آدمی پہلے سے محتاط انداز میں پہلے سے ٹرین کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے جو پاپا نے منع کیا وہ غلط منع نہیں کیا، وہ مصلحتاً منع کیا، لہذا یہاں پر اگر پاپا نے منع کیا اور آپ رک گئے تو نہ آپ گنہگار ہوں گے نہ پاپا گنہگار ہوں گے، کیونکہ پاپا کا منع کرنا اس مقصد سے نہیں ہوتا۔ کوئی وہ مسلمان نماز کے لیے نہیں روکتا، اگر نماز کے لیے روکتے تو اسٹیشن کیا گھر میں بھی روکتے، اور پھر تو آدمی مسلمان ہی کہاں رہے گا۔ اسٹیشن پر منع کرنا وہ اسی لیے ہوگا کہ تم جاؤ گے اور کہیں ٹرین آ گئی تو پھر افراتفری ہو جائے گی، پھر تم رہ جاؤ گے، اللہ جانے باہر جاؤ کتنی دیر لگے، کیا ہو کیا نہ ہو، اسی لیے انہوں نے منع کیا۔ تو ایسے موقع پر زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بڑوں کی اطاعت مان لینا چاہیے کیونکہ ان کو تجربات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نے سمجھایا لیکن گالی ہی پڑی تو ڈانٹا ہوگا آپ کو، تو اس لیے ایسے موقع پر والدین کی اطاعت کر لیجئے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیشن وغیرہ میں باہر نکل کر کے نماز پڑھنے میں بہت سی رسک رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹرین چھوٹ جائے، مصلحت کے خلاف ہو، اس لیے آپ کے پاپا نے منع کیا ہوگا۔ بہرحال یہ آج کے سوالات کے جواب پورے ہو گئے۔ اب اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔